استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وطن عزیز پاکستان اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ انگریزوں کی حکومت کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں کی جو جد و جہد تھی، ایک علیحدہ زمین کا ایک خطہ حاصل کیا جائے جہاں ہم آزاد ہو کر اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت پر ہم عمل کریں، عبادات کریں، اللہ کی شرعی حدود کو ہم نافذ کریں، کلمہ توحید کے تقاضے پورے کریں، جہاں دین پر عمل کرنے پر کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کی تقدیس اور تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ خطہ ارضی پاکستان رہنے کی ایک پاکیزہ جگہ عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین آزادی کے بعد پھر اس وطن کو قائم اور دائم رکھے، دشمنوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رب کی نازل کردہ شریعت کے مطابق زندگیاں اپنی گزارتے رہیں، تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی رہیں۔ آج کل جو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہندوستان، جو بتوں کا، مورتیوں کا پجاری ایک ملک ہے، گائے کا پجاری ایک بے دین ایک ملک ہے، وہ محض اپنی کثرت، اپنی فوج کی کثرت اور ظاہری ٹیکنالوجی کی طاقت کی بنا پر ڈرا دھمکا رہا ہے اور شرارتیں کر رہا ہے، بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی شرارتیں اور جزوی مقامات پر حملے کرنا۔ وطن عزیز کی افواج منہ توڑ انہیں جواب دے رہی ہے، لیکن یہ جو ماحول شروع ہو چکا ہے، جنگ کی طرف ہمیں زبردستی دھکیلا جا رہا ہے، اس صورتحال میں جہاں ملک کے ذمہ داران ہوشیار باز ہو چکے ہیں، فوجی ادارے منضبط ہو کر بڑی فعال طریقے سے انہیں منہ توڑ جواب دے رہے ہیں اور دفاعی سسٹم کو مضبوط کر کے تمام ان کے حملوں کو ناکارہ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، وہاں ہم سب لوگوں کے لیے بھی کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ہم عوام کے لیے بھی اور تمام شہریوں کے لیے بھی۔ ہمارے سامنے کیا صورتحال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری نیتیں، ہماری سوچیں کیا ہونی چاہیے، کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کس طرح تعلق قائم کریں کہ اللہ رب العالمین بھی ہم سے راضی ہو اور دشمنوں کی شرارتوں سے بھی ہم محفوظ رہیں۔ اس پر تمام اہل علم بھی جو اللہ رب العالمین نے انہیں اختیار دیا ہے، مساجد سے دروس کی صورت میں، جمعوں کے خطبوں کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اور جو صحیح پیغام ہیں وہ کنورٹ کر رہے ہیں، منتقل کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر بھی جو کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ہم نے نبھانی ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا تعلق بھی مضبوط رکھنا ہے۔ گزشتہ خطبہ نبی علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ نے سنا تھا۔ ان کی سیرت کے متعلق دو اہم واقعات رہ گئے تھے، وہ واقعات جہاد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کی سیرت بھی بیان ہو جائے، جہاد کا مفہوم اور جہاد میں دی جانے والی قربانیاں، نبی علیہ السلام کا بنفس نفیس میدان جہاد میں صحابہ کرام کا ساتھ دینا، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، گرمی اور سردی میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ رہنا، یہ سارے معاملات جس کا تعلق جنگ اور جہاد کے ساتھ ہے، وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ریلیٹڈ تعلق۔ جب آپ سفر کر رہے تھے
گزشتہ خطبے کا یہ واقعہ جہاں ہم نے اپنا خطبہ مکمل کیا تھا، آپ اس اونٹ پر سوار تھے جو انتہائی سست تھا، جابر بن عبداللہ۔ نبی علیہ السلام نے چھڑی ماری اس کی پیٹھ پر، اس چھڑی کی برکت سے وہ تیز چلنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جلدی کیوں کر رہے ہو؟ بتایا کہ میں نے نکاح کیا ہوا ہے ابھی تازہ۔ پھر اس پر آپ نے اچھی طرح گفتگو سنی تھی کہ اپنی بہنوں کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک بڑی عمر کی بیوہ خاتون سے نکاح کیا۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا کہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ جابر بن عبداللہ نے کہا کہ آپ ایسے ہی رکھ لیں۔ فرمایا نہیں، مجھے آپ بیچ دو۔ ایک لطف اور مزاح اور محبت دیکھیں اپنے صحابی کے ساتھ۔ فرمایا 1 درہم لوگے؟ اب جب سودا شروع ہوا تو جابر بن عبداللہ نے بھی سودا شروع کر دیا۔ فرمایا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 1 درہم تو بہت کم ہے۔ فرمایا 2 درہم دے لو۔ اس طرح نبی علیہ السلام سودا بڑھاتے گئے پورے ایک اوقیہ تک، یعنی کہ 10 درہم تک آ گیا، جو کہ ایک صحیح ٹھیک ٹھاک قیمت تھی۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ سودا دے لو۔ اب مجھے سودا ہمارا ہو گیا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کی قیمت میں گھر جا کے مدینہ منورہ پہنچ کے آپ کے ادا کر، تب تک آپ کو بھی اجازت ہے، اب یہ میرا ہوا۔ مدینہ پہنچنے تک آپ اس پہ سوار ہو سکتے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، واپسی کا سفر تھا۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، جابر بن عبداللہ، نبی علیہ السلام پہلے پہنچ چکے ہیں۔ خود آقا علیہ السلام کی یہ سنت طیبہ تھی، جب بھی سفر سے واپس آتے تھے دن کے وقت اور اکثر چاس کے وقت، جو 9-10 بجے کا وقت ہوتا ہے، 2 رکعتیں صلاۃ الضحیٰ چاس کی نماز کے ادا کرتے تھے۔ وہ ادا کر چکے، اس کے بعد جابر بن عبداللہ پہنچے تو حکم دیا کہ نہیں، پہلے آپ 2 رکعتیں پڑھیں۔ رات کے وقت جب سفر جاری تھا تو آپ نے اعلان فرمایا تھا نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام سے کہ رات کے وقت اپنے گھروں میں مت داخل ہونا، بلکہ دن کے وقت داخل ہونا، تاکہ جو شادی شدہ ہیں ان کے گھر والوں کے علم میں بات آ جائے، ان کی بیویوں کو پتہ چل جائے، تاکہ وہ تمہارے لیے تیار ہو کر بن سور کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ کتنی حکمت ہے نبی علیہ السلام کے اس حکم میں بھی کہ جو آدمی لمبے سفر سے واپس آ رہا ہو، یہاں تو گھر میں اطلاع دے، اطلاع نہیں دی تو پھر دن کے وقت آئے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے۔ اور ایک مرد، ایک خاوند جب بڑے عرصے کے لیے اپنے گھر سے دور ہو، 1-2 مہینے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے جو فطری محبت رکھی ہے میاں بیوی کے اندر، خاوند چاہتا ہے جلدی گھر پہنچوں اور اپنی بیوی کو دیکھوں اور ملاقات ہو، تو فرمایا کہ تاکہ ان کو پتہ چل جائے، وہ تمہارے لیے بن سنور کر تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ اس میں خواتین کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا خاوند آ رہا ہے تو پھر ایسا نہیں ہو کہ وہ گھر پہنچے میلے کچیلے کپڑے ہوں، جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، گھر میں آپ کام کاج کر رہی ہو اور خاوند کے لیے کوئی تیاری نہ ہو۔ یعنی شریعت بھی یہ نہیں چاہتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ پیغام کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ بیوی کو میرا خاوند آ رہا ہے گھر، تو پھر اپنے خاوند کے لیے وہ بن سنور کے اچھے کپڑے پہن کے تیار ہو جائے اور اپنے بال وغیرہ سنوار کے بیٹھ جائے، تو خاوند گھر پہنچے اور خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے۔ اس طرح محبتیں بڑھتی ہیں، جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم تھا۔ اس واقعے میں اعلان فرمایا کہ رات کو اچانک مت داخل، ایک تو روزانہ رات کو جانے والا ہے، ڈیوٹی کرنے والا ہے، تو گھر والوں کو پتہ ہے، لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد آ رہا ہے، گھر والوں کو پتہ نہیں، وہ اطلاع دے یا پھر دن کے وقت آئے۔ اور سفر کے آداب میں سے دن کے وقت میں آئے اور مسجد میں پہلے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ سفر سے میں خیریت کے ساتھ واپس آ گیا۔ شکرانے کے لیے سب سے بڑی عبادت نماز۔ نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں سفر کی خیریت سے واپس پہنچنے کی بنا پر شکرانے کے طور پر بھی سمجھی گئی۔ جابر بن عبداللہ کو حکم دیا کہ 2 رکعت ادا کریں۔ دن کے وقت سب صحابہ مدینہ منورہ پہنچے، نبی علیہ السلام کا حکم تھا
2 رکعتیں چاش کی جابر بن عبداللہ ادا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اونٹ میرا ہے، اس کو چھوڑ دو، اور اس کی قیمت بلال جو نبی علیہ السلام کی طرف سے وکیل تھے قیمت ادا کرنے کے لیے، وہ آپ کو ادا کریں۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا بلال رضی اللہ تعالیٰ، بلال جو ہماری قیمت طے ہوئی ہے، جو ہوگی ہے چاندی کی صورت میں آپ نے ادا کر، وہ جابر بن عبداللہ کو ادا کرو، وزد علیہ، اور میری طرف سے تھوڑا اضافہ بھی کر کے، یعنی جب سودا طے ہو، جو فکس رقم ہے، جو ترازو میں فکس عدد آتا ہے، بہتر ہے کہ اس میں کچھ انسان اپنی طرف سے بڑھا کر دے تاکہ برکت آ جائے اور خریدنے والا بھی مطمئن ہو، بیچنے والا بھی مطمئن ہو کہ کوئی کمی بیشی نہیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اونٹ ہمارے کام کا تھا، میں بیچنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے جب حکم دیا تو پھر میں نے بیچ دیا۔ گھر پہنچا، گھر والوں نے بھی تھوڑے ناراض ہوئے کہ یہ اونٹ تو کام کا تھا، پانی بھرنے کے لیے، باقی گھاس وغیرہ کرنے کے لیے، سواری کے لیے یہی ایک ہی اونٹ تو تھا۔ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم تھا، اور پہلے تو مجھے کہا کہ یہ اونٹ آپ مجھے دے دو، میں نے کہا قیمت دوں گا، قیمت دے ہوئی اور پھر اضافہ کر کے بھی دیا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام کا پیغام آیا، میں سمجھ گیا الآن یرد علی جبلی، وہ اونٹ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے واپس کریں گے۔ نبی علیہ السلام تو سارے معاملات اپنے صحابہ کے گھروں کے حالات سے بھی واقف ہوا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جابر آپ کے ساتھ ایک مزاح اور محبت تھی، یہ اونٹ میں خریدنا نہیں چاہتا تھا، صرف تمہارے ساتھ ایک محبت، یہ قیمت رکھو تو میں نے تمہیں دے دی، یہ مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ اونٹ بھی اپنے پاس واپس لے گئے، صرف ایک محبت تھی، اور تحفتاً اسے چاندی کی صورت میں کچھ قیمت دینا مطلوب۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا، اور جو زائد برکت کے طور پہ نبی علیہ السلام نے مجھے چاندی اضافہ کر کے دی تھی، میں نے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک سمجھا، واقعتاً تبرک تھا۔ میں سارا مال خرچ کرتا تھا اس تبرک والی چاندی کو جو تھوڑی سی تھی، لیکن بڑی متبرک تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہ اضافے کے طور پہ دی، وہ ہم نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، اپنی کپڑوں میں، لباس میں جو تھیلی ہوتی تھی اس میں باندھ کے مضبوط کر کے رکھتا تھا، وہ میں نے کبھی نہیں بیچی، ہمیشہ برکت کے لیے میرے ساتھ رہتی تھی تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تبرکات، آپ کے استعمال کی چیزیں، صحابہ کرام نے آپ کے برتنوں کو تبرک کے طور پہ ان میں پانی ڈال کے پیا، آپ کا لباس جو آپ کے جسم اطہر کو ایک دفعہ ہی چھوتا تھا، صحابہ کرام کی بڑی خواہش ہوتی تھی وہ متبرک لباس ہمارے پاس آ جائے۔ ایک صحابی نے تو آپ نے ایک چادر پہلی دفعہ وہ طلب کر دی، صحیح بخاری کا معروف واقعہ۔ پھر جب صحابہ کرام نے انہیں کوسا اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ضرورت تھی، آپ نے چادر لے، فرمایا کہ میں نے چادر اس لیے لی کہ تاکہ وہ میرا کفن بنے، اور پھر واقعتاً اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کو چھونے والی اس چادر کو سنبھال کے رکھا، جب اس کی وفات ہوتی ہے تو کفن میں وہ خوش نصیب تھا، کفن کے طور پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہی چادر اس کو نصیب ہوئی، اس قدر خوش نصیب۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تبرک کا یہ عقیدہ صرف انبیاء کرام کے ساتھ خاص، ان کے استعمال کی چیزیں، حتیٰ کہ ان کے برتن، ان کا جو عابد نبی علیہ السلام کے آگاہ سے وضو کا پانی جب چھو جاتا تھا، صحابہ کرام وہ پانی لینے کے لیے آپس میں مقابلہ کرتے تھے، لڑتے تھے۔ تو یہ تبرک صرف انبیاء کرام کے ساتھ خاص تھا۔ اس کے بعد، اس وقت کے بعد، نبوت کے سلسلے کے بعد، کسی صحابی، کسی ولی اللہ نیک آدمی کے استعمال کی چیزوں کو متبرک سمجھنا یہ درست نہیں۔ جابر بن عبداللہ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ کا واقعہ ہے۔ غزوہ احزاب سخت سردی کا موسم تھا، 10,000 کی تعداد میں سارا دشمن
تمام دشمن مکے کے مشرکین، یہودی اور وہ غطفانی قبائل جو مشرکین تھے، سب ایک ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے۔ آج بھی وطن عزیز پاکستان کے خلاف بظاہر جس دشمن کو آگے کیا ہوا ہے، پیٹھ پیچھے یہودی بھی کھڑا ہے، عیسائی بھی کھڑا ہے، ملحد بھی کھڑے ہیں اور بے دین بھی کھڑے ہیں اس وطن کو مٹانے کے لیے۔ بظاہر لڑ ایک رہا ہے، اس کے پسے پشت یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہ انگریز دورے ملحد اسلام اور توحید اور مسلمان اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دشمن ہمارے خلاف صف آراستہ ہو کر کھڑے ہیں۔ جس طرح غزوہ احزاب میں سارا دشمن ایک ہو کر 10,000 کی تعداد میں مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ سخت سردی میں خندق کھودنے کا مشورہ آیا، اسباب نہیں تھے، اناج غلہ نہیں تھا، کھانے پینے کی قلت تھی، لیکن جہاں دشمن کے خلاف اللہ پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہاں اپنے اسباب کی استعمال کرنا چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، ان کے خلاف مکمل تیاری پکڑو، مستطاعتم، جس قدر اللہ نے تمہیں طاقت دی۔ جدید دور کے حساب سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھرپور طریقے سے تیار رکھو، یہ حکم ہے۔ اس آیت کی روشنی میں پتہ چلا جہاں اللہ نے دشمن کے خلاف اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اور سائنس کے علوم سیکھنا مسلمانوں کے اوپر فرض کفایہ، یعنی مسلمانوں میں سے ایک تعداد ایسی ہونی چاہیے جدید ٹیکنالوجی اور دفاعی سسٹم وہ سیکھتے رہے، اور جو جدید جنگی سسٹم ہے حملہ کرنے کے لیے اور حملے سے دفاع کرنے کے لیے، تاکہ اللہ رب العالمین کی آیت پہ عمل ہو سکے۔ اہل علم اور علماء سائنسی علوم اور جدید علوم کے قطعاً مخالف نہیں ہیں۔ جہاں شرعی علوم ضروری ہے، قرآن حدیث کا علم، اللہ کا تعارف، نبی علیہ السلام کے دین اور شریعت کا علم، وہاں عصری علوم کا بھی تعارف اور جانکاری، مہارت ضروری ہے۔ آج اسی عصری علوم، جدید علوم اور ٹیکنالوجی میں مہارت کی برکت ہے کہ دشمن کتنے حملے کر چکا ہے اور افواج پاکستان کے حملوں کو پسپا کر دیا ہے۔ یہ اس ٹیکنالوجی کی برکت ہے، وگرنہ اس کے بغیر آپ اپنا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ خندق جو کھودی گئی ایک ظاہری دفاع تھا، بھروسہ اللہ پر، اسباب استعمال کرنے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ نے فرمایا مدد صرف رب کرتا ہے، تم اپنی نفری پر، اپنی اسلحے پر، اپنے دفاعی سسٹم پہ اعتماد مت رکھو، انہیں استعمال کرو، تیار رکھو، لیکن اعتماد جو اصل ہے رب العالمین کی نصرت اور مدد پہ کرو۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے نبی علیہ السلام خود صحابہ کرام کے ساتھ سخت سردی کا موسم، بھوک ہے، پیاس ہے، اسباب نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے گرم لباس بھی نہیں، ٹھٹھرتے ہوئے صحابہ کرام کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خندق کی کھدائی کر رہے تھے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کا واقعہ، خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان سامنے آ گئی جو صحابہ کرام سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، نبی علیہ السلام خود آتے ہیں اور کدال، لوہے کی کدال چٹان توڑنے کے لیے خود اپنے ہاتھ مبارک ہاتھوں میں لے کر آتے ہیں اور پھر زور سے ایک ہی چوٹ مارتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے برکت اور جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے، سخت چٹان جو صحابہ کرام سے مل کر بھی توڑی نہیں جا رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ہی چوٹ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس وقت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا آقا علیہ السلام رحمت عالم، نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے۔ اس قدر بھوک کی یہ کیفیت تھی، جہاں آپ کے رعایا نبی علیہ السلام کے صحابہ بھوکے تھے، خود نبی علیہ السلام کی بھی بھوک میں یہ حال ہے۔ پوری سیرت طیبہ میں بے شمار ہمیں پہلو ملتے ہیں، مکمل، اکمل اور کامل انسان میں جو جو خوبیاں ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام خوبیاں عطا فرمائی۔
آپ کی سیرت طیبہ کے پہلوؤں میں سے، جہاں میدان جہاد میں ایک بہادر جرنیل، سپاہی اور سپہ سالار کی سیرت کا پہلو ہے، وہ بھی احادیث میں آپ کو ملے گا۔ وہاں حکمرانوں کے لیے قیادت کے جو رہنما اصول آپ چاہتے ہیں، حکمرانوں کی کیفیت جنگی حالات میں کیا ہونی چاہیے، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں آپ کو وہ پہلو بھی ملے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کے صحابہ بھوکے تھے اور آپ پیٹ بھر کے کھاتے رہے، رعایا کے لوگ اور افواج، ان میں سے سپاہی لڑتے رہے سرحدوں پر، اور پیچھے ہیڈ کوارٹر میں ذمہ داران یا بڑے سیاستدان ٹھنڈے اے سی چلا کر مرغن غذائیں کھاتے رہے، مشروبات پیتے رہے۔ یہ تقاضے ہمارے اوپر بھی لازم آتے ہیں۔ جنگیں کرنا آسان نہیں ہے، جب دشمن لڑ رہا ہے عوام بھی ہو وہ ساتھ دے، افواج پاکستان ذمہ داران سب ایک ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنے سامنے رکھیں، خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ بھوکے کام کرو۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مجھ سے صبر نہیں، میں فوراً اپنے گھر بھاگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور اپنے گھر گیا۔ بیوی سے کہا کچھ ہے؟ میں نے نبی علیہ السلام کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا دیکھا، بھوک کی وجہ سے۔ بیویاں بھی ایسی ہوں جو خاوند کی خواہش اور پھر اپنے گھر میں جو کچھ وہ پیش کرنے والی ہے، وہ بھی خاوند بھی اگر سخی ہو تو بیوی بھی سخی ہو۔ موقع کیسا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مہمان نوازی۔ خاتون نے کہا گھر میں تھوڑی سی جو ہے وہ آٹا میں گوندھ لیتی ہوں، یہ بکری کا بچہ کھڑا ہوا، آپ اس کو ذبح کرو۔ میں نے کہا آپ اس کا آٹا بناؤ۔ جو کا آٹا بنانے لگی، میں نے فوراً اس بکری کو ذبح کیا، گوشت بنایا، ہنڈیا میں ڈال دیا، اور آٹا میری بیوی نے بنا لیا، گوندھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑا اور ہنڈیا کو آگ پہ رکھا، گوشت پکنا شروع ہوا۔ بیوی نے کہا یہ چند لوگ کھا سکتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جا کر کان میں بتانا کہ آپ آ جائیں، چند آپ کے صحابی آ جائیں، کھانا تھوڑا۔ گھر کے جو خواتین ہوتی ہیں جب کھانا مہمانوں کے لیے بناتی ہیں، انہیں سخت فکر ہوتی ہے جب مہمان آئے میرے خاوند کی عزت رہ جائے، کھانے میں ایک نہ ہو اور کھانا کم نہ پڑے۔ خواتین کو مردوں سے زیادہ فکر ہو، یہ اللہ نے فطرت میں ان کے اندر یہ ڈال دی، وہ اپنے خاوند کی عزت کی اس قدر فکر کرتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہے کہ کھانا تھوڑا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جا کر کہتے ہیں جابر بن عبداللہ تُعَيْمٌ لِي، عربی کا لفظ ہے تھوڑا سا کھانا ہے، آپ آ جائیں، آپ کے ساتھ 2 یا 3 صحابی آ جائیں۔ پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنا ہے مجھے بتاؤ۔ بکری کو ذبح کر کے ہنڈیا میں گوشت ٹانگ کے آیا ہوں، اتنی سی جو ہے، وہ آٹا گوندھ لیا ہے، بس اتنا۔ فرمایا کثیر طیب ہے جابر، بہت ہے اور پاکیزہ ہی ہوگا، بابرکت ہوگا۔ اعلان فرماتے ہیں خندق کی کھدائی کرنے والے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، 1000 کی تعداد، کھانا تھا 2-3 آدمی، زیادہ 4 آدمی کھا سکتے تھے، 5۔ پوری 1000 کی تعداد نے جو خندق کھود رہے تھے، اعلان فرمایا حی علی جا ان جابر صنع لکم سرورا، تمہارے لیے جابر نے مہمان نوازی کی، کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی قیادت میں آتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ زور بڑی اسپیڈ کے ساتھ آگے آگے بھاگتا ہے اور اپنی بیوی کو بتاتا ہے۔ پہلے بیوی ناراض ہوتی ہے، تو بے وقوف وہ بے وقوف جاہل، میں نے تمہیں بتایا تھا، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے میرے معاملہ واضح کیا۔ خاتون سمجھدار تھی، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا ہے پھر اللہ ہماری داد رکھے گا، اللہ اس میں ضرور برکت ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام خود لے کر آئے پھر ایسے ہی ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، لعاب مبارک اپنا تھوک آٹے میں بھی ڈالا۔ کچھ پڑھائی کرتے ہیں، پڑھنے کے بعد اپنا لعاب آٹے میں بھی ڈالتے ہیں، اس ہنڈیا میں بھی ڈالتے ہیں، پھر ہنڈیا کو ڈھانپ دیتے ہیں اور وہاں سے سالن نکالتے رہتے ہیں، آٹے کو بھی ڈھانپ دیتے ہیں، خود آٹا نکالتے ہوئے خاتون کی طرف کرتے جاتے ہیں، وہ تندور سے روٹیاں پکا دی جاتی ہیں، روٹیاں نکل رہی ہیں اور ہنڈیا سے گوشت بھی نکل رہا ہے، ختم ہونے کا نام ہے۔ یہ معجزہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔
جابر بن عبداللہ کے گھروں کی یہ برکت تھی، تمام صحابہ کرام نے سیر ہو کر وہ کھانا کھایا۔ جہاں بھوک کی یہ حالت تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے یہ برکت ظاہر کی، یہ معجزہ ظاہر کی، تمام صحابہ کرام نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، کھانا اب بھی بچ گیا۔ کہتے ہیں جابر ہمارا آٹا جوں کا توں اسی طرح پڑا ہوا تھا، ہنڈیاں میں گوشت اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ پھر حکم دیا جابر کو، اس کی گھر والی کو، کہ مدینے کے گھروں میں بھوک آئی ہوئی ہے، جنگی حالت ہے، وہاں بھی اپنی طرف سے کھانا بھیجو۔ یعنی ایک حکمران، نبی علیہ السلام حکمران بھی تھے، آپ قاضی بھی تھے، آپ اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، عام شہری کی طرح زندگی گزارتے تھے، قائد بھی تھے۔ کس قدر خیال تھا اپنی رعایا کا بھی، کہ گھروں میں بھوک آئی ہوئی ہے، یہ جو برکت والا کھانا ہے اپنے پڑوس میں جہاں تک ہو سکے روانہ کر دو تاکہ لوگوں کی بھوک مل جائے۔ جنگ کے دنوں میں یہ قائدین پر ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اپنے گھروں کو سنبھالیں، بھوک اور پیاس سے بچنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے معاملات جمع کر رہے ہوں، اگر معاملات ایسے سخت ہو جائے تو پھر عوام اور رعایا کا بھی اسی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ ان کے کھانے پینے کے اسباب بند ہو جائیں اور خود عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ بھوک میں تڑپتے رہیں، بلکتے رہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا واقعہ جو جابر بن عبداللہ کے حوالے سے آپ نے سنا، جنگ کی اس حالت میں صحابہ کرام کی قربانیاں، اور پھر اس میں ڈر اور خوف کی جو کیفیت تھی، سورۃ الاحزاب اللہ نے پوری نازل فرمائی، جس کا دوسرا نام اس جنگ کا غزوہ خندق ہے۔ وہاں پڑھے تو صحیح صحابہ کرام پر ڈر اور خوف کی کیا کیفیت ہے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ پہ بھروسہ رکھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے معاملات درست فرمائے، ان جنگی حالات میں بھی اللہ رب العالمین رب کے ساتھ ہمیں اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ کے نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف۔ فرمایا کہ جنت دشمنوں سے جنگ ہونے کی خواہش مت رکھا کرو، جنگ کی خواہش، لڑائی کی خواہش سے تڑپ اور تمنا مت رکھا کرو، کہ لڑائی آسان نہیں۔ ہمارے عوام کی حالت ہم یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آج کل، ابھی تک جو حالات کشیدہ ہو چکے ہیں ابھی تک وہ سنجیدہ نہیں ہو، اس پر لطیفے بن رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہلکا لے رہے ہیں۔ جب جنگ واقعتاً مکمل طور پہ چھڑ جاتی ہے تو پھر یہ جو اصولوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی رک جاتی ہے، وہ چیزیں پھر میسر نہیں ہوں گی جو ہماری ضروریات ہیں۔ عارضی طور پہ کبھی کبھار جب لائٹ چلی جاتی ہے ایک دو دنوں کے لیے تو ہماری زندگی کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ جب ایک دو دنوں کے لیے واٹر سپلائی کے ذریعے آنے والا پانی اگر رک جاتا ہے تو پھر ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، کس اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کھانے پکانے کے لیے جو گیس آ رہا ہے، یہ گیس بند ہو جائے، یہ سسٹم بند ہو جائے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اس کو مذاق ابھی تک ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ جنگی حالات میں یہ ساری چیزیں میسر نہیں ہوتی، انسان خود، بڑے بوڑھے بچے، ان کی ضروریات۔ فرمایا جنگ کی تڑپ اور تمنا مت رکھو، یہ آسان نہیں۔ ہاں جب تمہاری تقدیر میں غالب ہو، دشمن سامنے آ جائے، جنگ چھڑ جائے، پھر اللہ پہ بھروسہ، پھر تو پاؤں تمہارے ثابت قدم، پاؤں جم جانے چاہیے، پھر تم جان لو، پھر لڑو، پھر اللہ سے شہادت کی وہ سامنے رکھو، جنت کو سامنے رکھو، آخرت پر ایمان سامنے رکھو۔ جان لو اس جنگ میں جو تکلیف آئے گی، جو صبر آزما مراحل آئیں گے، اللہ کی جنت تو ہے ہی تلواروں کے سائے تلے۔ جنت حاصل کرنا بھی تو آسان نہیں، یہ تلوار اور اسلحہ، یہ بارود
اس کے اندر تم گھسو گے، برداشت کرو گے، دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گے، سامنے تمہارے جنت ہوگی، رب پہ بھروسہ اور جنت، جبھی تم لڑ سکتے ہو۔ پھر تو اللہ رب العالمین کو یہ بہادری مطلوب ہے جو صحابہ کرام نے، خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ میں ہمیشہ اس کی جگہ کھڑے ہوتے تھے، جو مشکل ترین جگہ ہوتی تھی جہاں صرف بڑے سے بڑا کوئی بہادری کھڑا ہو سکتا، فرمایا پھر ثابت قدم کر، پھر لڑائی کریں۔ جب ایسے حالات ہو جائیں جہاں افواج پاکستان کے لیے سخت دعاؤں کی ضرورت ہے، وہاں اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ جب بھی موقع ملا یہ زندگیاں اس وطن کے لیے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا دین قائم ہے، ٹھیک ہے ہمارے تحفظات ہیں، شرعی حدود نافذ نہیں، مکمل اسلامی معاملات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے عوام یہاں موجود ہیں۔ ایک تعداد میں اتنے لوگ ہیں، قرآن کے حفاظ، علماء، دینی مدارس قائم ہیں، مساجد قائم ہیں، 5 وقت اذان آنا، اور پھر بنیادی طور پہ جو دشمن کا ٹارگیٹ ہے وہ اسلام ہے، ان کی دشمنی اسلام سے ہے، اللہ کے قرآن سے ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اس کی حفاظت کے لیے دعائیں بھی ہونی چاہیے، جس قدر ہو سکے جو ذمہ داران کی طرف سے عوام سے مطالبہ ہو اس کو حد تک مقدور پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، نبی علیہ السلام پر یہ آیت اتری اللہ رب العالمین کے قرآن میں۔ جہاد اور جنگ کے موقع پر ایک مسلمان مجاہد کے سامنے 2 چیزیں، اگر یہ دشمن للکار رہا ہے، تکبر کر رہا ہے اور اظہار خوشی کر رہا ہے اپنی طاقت اور نفری اور اپنی ٹیکنالوجی کی بنا پر، تو تم ان کے سامنے بات رکھو ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی، اہل اسلام کے لیے، اہل توحید کے لیے بھلائی ہی بھلائی۔ 2 چیزوں میں سے ایک چیز، اگر ہم مارے جائیں مغلوب ہو جائیں، شہادت کی صورت میں رب کی جنتیں ہمارے انتظار میں ہیں، اگر ہم غالب آئیں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہے، غازی ہونے کا لقب بھی ہے اور مال غنیمت بھی ہمارے لیے ہے۔ یعنی مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کبھی فیل نہیں ہوتا، اس کے لیے ہر وقت خوشیاں اور خوشی ہیں۔ جہاد کی جو بنیاد ہے وہ رب العالمین کی توحید کو نافذ کرنا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کا وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھمایا، ایک دن پہلے اعلان کیا تھا کل سپہ سالاری کا جھنڈا میں اپنے اس صحابی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا دیا اور فرمایا جاؤ سب سے پہلے ہمیں رب العالمین کی توحید کی طرف بلاؤ، یہی جہاد اور جنگ جو مسلمان لڑتا ہے اس کا مقصد ہے، رب العالمین کی توحید کو نافذ کرنا۔ نیتیں بھی یہ ہونی چاہیے، افواج پاکستان کی بھی، لڑائی کرنے والوں کی، جنگ کرنے والوں کی، جہاد کرنے والوں، رب العالمین کی توحید، فرمایا سب سے پہلے رب العالمین کی توحید۔ اے علی سن لو، اگر ایک آدمی بھی غیر مسلم تمہاری دعوت پہ اسلام قبول کر لے تو یہ جنگ اور جہاد سے بہتر ہے، فرمایا کہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تیرے لیے کہ ایک ہی آدمی تیرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر۔ اصل رب العالمین کی توحید۔ نبی علیہ السلام جب سرایہ بھیجا کرتے تھے، سریہ مختلف قافلے روانہ کرتے تھے، امیر کو بلا کر حکم دیتے تھے سب سے پہلے لوگوں کو بلانا رب العالمین کی توحید کی، اگر یہ مان جائیں توحید، پھر انہیں 5 دین اسلام کے 5 ارکان بتا دیں، اسلام میں آ جائے پھر تمہارے مسلمان بھائی ہیں، پھر لڑائی نہیں، جب تک وہ توحید قبول نہ کرے پھر یہاں پر ان سے جزیہ لے، تیسرا آپشن پھر جہاد کا آتا ہے۔ اسی لیے اس جنگ کے دوران بھی یہی ہونا چاہیے، صرف نعرہ تکبیر اللہ اکبر، باقی شرکیہ نعروں سے عوام بھی گریز کرے، اور جو لڑنے والے ہمارے فوجی ہیں انہیں بھی اپنے عقائد کو پہلے سیکھنا چاہیے۔ صرف نعرہ تکبیر، نہ کہ نعرہ رسالت، نہ ہی نعرہ ہے، یہ شرکیہ نعرہ ہے کہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کہتا ہے عقیدہ یہ ہے
کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، سن رہے ہیں، ہماری مدد کریں گے، تو یہ شرک ہے۔ ایسی جنگ کا، ایسے جہاد کا مشرک کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں موجود ہیں، زندہ ہیں، سن رہے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ابھی بھی ہماری مدد کریں گے، یہ شرک ہے۔ مدد صرف رب العالمین کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرمان برداری کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ سورہ انفال اور توبہ جو مکمل جہادی احکامات پر دو صورتیں نازل ہوئی، فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں اختلاف مت کرو۔ ایسا کرنے سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے، تم خود کمزور پڑ جاؤ گے۔ ہر عوام میں سے ہر ایک کو چاہیے، اداروں کو بھی چاہیے، اختلاف کو چھوڑے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک سنجیدہ نہیں، عجیب و غریب، فوج کے متعلق بھی عجیب و غریب باتیں لکھ رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی کہ ابھی ان حالات میں جو ہم سکون کی راتیں نیند میں سوئے ہوئے ہیں، دن کے وقت ابھی تک ہمارے معاملات چل رہے ہیں، سرحدوں پر لڑنے والے نوجوان موجود ہیں، رات دن ایک کیا ہوا اپنے گھروں کو چھوڑا ہوا ہے، بھوکے پیاسے لڑ رہے ہیں، لیکن اب بھی وہ سوشل میڈیا پہ اپنی مذاق کرنا اور ان کا ہتک اڑانا جسے گریز نہیں کرتا۔ یہ دشمن ہیں وطن علی، جنہیں حقائق کا علم نہیں، محض مذاق اس کو سمجھا ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین کی توحید، نعرہ تکبیر صرف، پھر اللہ رب العالمین برکتیں بھی دے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی بھی خبر آئے، افواہ آئے، اس کو پھیلاؤ مت، افواہوں کو مت پھیلاؤ، اس سے تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے، معاملات خراب ہوں گے۔ چاہے وہ خوشی کے متعلق ہو، جب تک ذمہ داران فوج کے ترجمان کی طرف سے، اتھینٹک جو چینل ہیں ان کی طرف سے جب کوئی خبر نہ آئے، کسی کی تصدیق مت کیا کریں، نہ ہی آگے پھیلائیں۔ نقصان کے متعلق بھی، فوائد اور کامیابی کے متعلق بھی یہ باتیں عوام کو چاہیے کہ خاموش رہیں، چپ رہیں۔ جو ترجمان ہیں حکومت کی طرف سے، فوجی اداروں کی طرف سے، ان کی طرف سے جو خبریں آئیں انہی کی تصدیق کریں، انہی کو آگے بڑھیں۔ باقی ہر ایرے گہرے چینل پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ باتیں پھیلا رہے ہیں، عوام باتیں پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے میسج آگے مت پھیلائیں، لوگوں میں ڈر اور خوف خام کا مت پھیلائیں، لوگوں میں سراسیمگی کا ماحول مت پھیلائیں۔ اس طرح جنگ سے پہلے ہم خود کو جنگ زدہ بنا لیں گے، بغیر جنگ کے اپنے آپ کو ہم موت اور خوف کی حالت میں لے کر جائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، جب تک کوئی خبر آئے اس کی تصدیق پہلے کر لیا، تصدیق کے بغیر خبریں پھیلانا ہی اب یہ غلط ہے۔ جب جنگ لگ جائے تو پھر ثابت قدم رہنا ہے۔ جو کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ بھی ہے جو ساتھ ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، تولی یوم الزحف، دشمن کے ساتھ جب مٹھ بھیڑ کی جنگ ہو، دو بدو لڑائی ہو رہی ہو، کوئی مسلمان اپنی موت کے خوف سے اسلحہ چھوڑ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ جرم ہے، کیونکہ سامنے جنت رکھنی ہے، شہادت کی تو تڑپ رکھنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے شہادت کی تمنا فرمائی 4 مرتبہ، اللہ کے لیے وددت میں یہ چاہتا ہوں، اللہ کے لیے جہاد میں لڑتا رہوں، مجھے شہید کر دیا ہے۔ ثم قتل ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل، 4 مرتبہ خواہش کا اظہار کیا۔ شہید کا رتبہ ہی ایسا کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو قبر کی آزمائش اور فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ قبر کے فتنے اور آزمائش سے بچ جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جو پہلی سیڑھی ہے آخرت کی سیڑھی میں سے، یہ شہید کے لیے ہے، جہاں اللہ رب العالمین اس کو موت کے سکرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے گھر کے 70 افراد کے لیے یہ شفاعت کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین حور عین میں سے 72 کا نکاح اس سے کرواتا ہے۔ شہادت شہید کے لیے اللہ نے جنت میں 100 درجات علیحدہ تیار کر کے رکھے، عام اہل ایمان اور عام جنتیوں سے ہٹ کر کئی درجات، ہر درجہ دوسرے سے بڑھ کر، کیوں شہادت کی تمنا تڑپ کی جائے اور پھر یہ موقع غنیمت سمجھا جائے کہ اگر
یہ جنگ چھڑ چکی ہے، مسلط کی جا چکی ہے، پھر رب العالمین سے شہادت حاصل کرنے کا بھی بہترین موقع ہے۔ مگر آپ نے سنا نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ شروع میں جنگ کی خواہش مت رکھا کرو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین پہلا بیٹا فرزند عطا فرماتا ہے، نام رکھتے ہیں عرب۔ صحیح مسلم کی یہ روایت، نبی علیہ السلام کے پاس حسن کو لے کر آتے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کا نام عرب رکھا، جنگ عرب یہ نام رکھتے تھے کہ یہ جنگجو بنے گا، بہادر بنے گا۔ فرمایا علی نہیں، یہ نام نہیں رکھو، اس کا نام حسن رکھو۔ حسن رضی اللہ عنہ کا نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکھا۔ حسن وہ شخصیت ہے جن کے ساتھ محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا۔ فرمایا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، میری امت کا ہر فرد جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت۔ اس کا نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود رکھا حسن۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا پیغام دیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے کہ میرے بیٹے کا نام عرب ہو، جنگ ہو نہیں، میرے بیٹا کا نام حسن ہے، خوبصورت ایمان والا، خوبصورت اخلاق والا۔ حسن کے معنی ہی خوبصورتی ہے، خوبصورت دین والا، رب کے ساتھ اس کا خوبصورت تعلق قائم ہو، خوبصورت اعمال ہو، لوگوں کے ساتھ اس کا یہ تعلق۔ بہرحال یہ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، سخت ہمیں دعاؤں کی ضرورت کرنی چاہیے، دعاؤں کی ضرورت ہے، دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین وطن عزیز کی دفاع فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے۔ افواج پاکستان کو اللہ رب العالمین ہمت دے، توفیق دے، جس طرح وہ چوروں کی طرح، بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے حملے کر رہے ہیں، ان کو بالکل فسوا کر دیا ہے۔ آگے بھی اللہ رب العالمین کو ثابت قدم رکھے اور دشمن کے دانت کھٹے ہوتے رہے اسی طرح، اور دشمن کو منہ کی کھانی پڑے اور وہ سمجھ جائے کہ جنہیں ہم نے حق کا سمجھا ہوا ہے ان کے پاس سب سے مضبوط جو طاقت ہے وہ ایمان کی ہے۔ ہماری تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ محض ہماری نفری اور اسلحہ یہ ہماری کامیابی کی ضامن نہیں جب تک اللہ رب العالمین کی مدد نہ ہو۔ وَمَا قَتَلْتُمُوهُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ غزوہ بدر میں جب نبی علیہ السلام نے کنکریوں کی مٹھی پھینکی تھی، مٹھی پھینکنے والے نبی علیہ السلام، اس کی تاثیر ہوئی جو مشرکوں کی آنکھیں اللہ رب العالمین نے ان کو جو بند کر دیا، آنکھیں چندھیاں گئی تھی اور ان کے ناک اور کان زخمی ہوئے۔ فرمایا یہ تاثیر میں نے رکھی، تم نے جتنے لوگوں کو قتل کیا، صحابہ کرام سے بھی خطاب فرمائے کہ تمہارا کمال نہیں، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ تو اصل مدد اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو اللہ رب العالمین مدد فرماتا رہے، رب کے ساتھ تعلق قائم رکھیں، ساتھ ہم اللہ کے ساتھ بھی جڑ جائیں، کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین بھرپور طریقے سے ہم سب بطر عزت کی حدیث کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، انہیں توفیق عطا فرمائے، وہ اسی طرح چاق و چوبند اور ہوشیار باز ہو کر دفاع کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھیں۔ پروفیسر ساجد میر صاحب اہل حدیث علماء میں سے بہت بڑے عالم، اور پھر پنجاب میں اہل حدیث جماعت کی جو انہوں نے نمائندگی کی اور جو کچھ وہ مسلک اہل حدیث توحید و سنت کو پھیلاتے رہے، خدمتیں کرتے رہے، اللہ رب العالمین کی ساری خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گزشتہ دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین کی مغفرت فرمائے۔ جو بشری تقاضوں کے تحت جو انسان سے لغزشیں، غلطیاں، گناہ، اللہ رب العالمین کے سارے چھوٹے اور بڑے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے قبر کے معاملات اللہ رب العالمین آسان فرمائے۔ بیمار اور پریشان حال ساتھیوں کی طرف سے جو درخواست آتی رہتی ہے، اللہ رب العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے ایک اور ساتھی، ان کے بھائی فیکٹری میں کام کرتے تھے، بازو پورا مشین میں آگے تقریباً ختم ہو چکا ہے بازو، لیکن آگے یہ مرض بڑھے نہ، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں اللہ میں مکمل صحت دے، شفا دے اور آگے تکلیف سے محفوظ رکھے۔ جن کی طرف سے درخواست آتی رہتی ہے سب کو آگے